خالص لکھنے کی نوبت ہی کیوں پیش آئی؟ آپ بیرون ملک جائیں تو آپ کو کہیں یہ لکھا نظر نہیں آئے گا کہ خالص دودھ، خالص گھی، خالص شہد، خالص اجزاء سے تیار فلاں چیز، خالص تانبا، خالص آٹا، یا 100% خالص انار کا جوس وغیرہ وغیرہ۔ وہاں لفظ خالص کا تصور خالص تک ہی ہے، وہاں ان چیزوں میں ملاوٹ کا تصور موجود ہی نہیں کہ بھلا ان میں بھی ملاوٹ کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی برانڈ کا نام یروشلم کی کسی عبادت گاہ یا روم کے کسی چرچ کے نام پر بھی نہیں رکھتے کہ مذہبی جذبات کا فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ منافع کما پائیں۔ وہ اقوام اپنی چیزوں کو بہتر سے مزید بہتر کر کے مارکیٹ میں لا کر ایمانداری سے زیادہ بکری چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں انداز ہی نرالا ہے، اسلامی شہد، مدنی گھی، مکی آٹا اور مزید اضافہ کے 100% خالص۔ ارے بھائی، یہ خالص لکھنے کی نوبت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جناب یہاں ہر طرف مکاری ہے، جھوٹ، فریب، ملاوٹ ہے۔ لوگوں کو لکھ کر بتا کر جتانا پڑتا ہے کہ جناب ہماری چیز خالص ہے۔ اس پر مزید رنگ مذہبی عقیدت کا چڑھا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پکا یقین ہو جائے کہ اس کا خالص ہونا یقینی بنتا ہے، کیونکہ تب بھی معاملہ ویسا نہیں ہوتا۔ یہاں گائے بھینس انجیکشن کے زور پر دودھ دیتی ہیں، عام گھی میں کچھ ایسنس ملا کر دیسی گھی بنایا جاتا ہے، گڑ میں شہد کا فلیور ملایا جاتا ہے، لوہے میں تانبے کی رنگت ملا کر اسی شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ بوسی ملاوٹ آٹے کو کیمیائی مشینری کے ذریعے بو سے پاک کیا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ جہاں کوئی قسم کھا کر کہے قسم خدا کی ایسا ہے ویسا ہے، سمجھیں دال کالی ہے۔ مغرب و لادینوں میں قسم اور جھوٹ کا تصور نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اچھے برے ہر جگہ ہیں، پر ہمارے ہاں حالات زیادہ سخت خراب ہیں۔ ہم ہدایت ضرور مانگتے ہیں، پر سچائی پر چلنے واسطے پیٹ میں مروڑ آتے ہیں۔ اس ویڈیو پر کئی لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں جعلسازی، جھوٹ کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہے، پر ان پر ناقابل معافی سزائیں بھی ہیں، اور یہاں شاید ایسا کوئی قانون ہی نہیں، اور بلا خوف و خطر ہر قسم کی 2 نمبری، ملاوٹ، رشوت، سود، دھوکہ دہی، کمیشن اپنے عروج پر ہیں، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔